آج ایک خوبصورت اور شرعی مسئلہ میرے ساتھ پیش آیا، میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اس مسئلے کو ہمیں سیکھنا چاہیے۔ ایک ساتھی نے نماز مغرب میرے ساتھ پڑھی، اور نماز مغرب کے بعد وہ کہنے لگا کہ قاری صاحب ایک مسئلہ بتائیے۔ میں نے کہا جی پوچھیے۔ وہ کہنے لگے کہ جناب، اگر کوئی مقتدی امام کی اقتداء میں نماز ادا کر رہا ہو اور وہ نماز کے اندر کوئی بھی رکن امام سے پہلے ادا کر لے تو اس کے بارے میں کیا شریعت کا حکم ہے؟ تو یہ مسئلہ میرے ساتھی نے مجھ سے پوچھا، تو میں نے کہا انشاءاللہ اس کا جواب ضرور دوں گا۔ تو اس کے لیے بڑا واضح پیغام ہے۔ علماء کرام، مفتیان اعظام نے بہت اس کے اوپر وضاحت فرمائی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کا وہ فرمان کہ جس کے اندر شکل مسخ ہونے کا اشارہ حضور نے فرمایا ہے۔ جناب حضور نے اشارہ فرما دیا کہ اس انسان کی شکل مسخ ہو سکتی ہے۔ گدھے کا ذکر آتا ہے، الامان والحفیظ، اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ آئیے ذرا علماء کرام، مفتیان اعظام اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں امام نبوی کا وہ ذکر کیا کہ ان کی استاد محترم کی شکل تبدیل ہو چکی تھی۔ جب وہ پڑھنے کے لیے جایا کرتے تو ایک دن انہوں نے اصرار کیا، جبکہ مفتی صاحب یہ فرما رہے تھے تو آپ نے سماعت فرمایا۔ تو امام سے پہلے وہ مفتی صاحب خود ہی اس کی وضاحت فرما رہے تھے نا کہ امام بنایا ہی اس لیے جاتا ہے تاکہ امام کی اتباع کی جائے، امام کی پیروی کی جائے۔ وہ مفتی صاحب نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا ہے نا، کتنا خوبصورت مفتی صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ ہم نیت جو کرتے ہیں نا، وہ نیت کرتے ہیں پیچھے اس امام کے، نہ کہ یہ نیت کرتے ہیں کہ آگے اس امام کے۔ جب پیچھے دیکھیں میرے بھائی، اب جب نماز ادا کر رہے ہیں تو کھڑے بھی تو پیچھے ہیں نا، آگے تو نہیں ہے۔ جب آپ پیچھے کھڑے ہیں تو پھر وہ پیچھے کھڑا ہونا اس بات پر دلالت ہے کہ ہم امام کے پیچھے چلیں گے، امام کے آگے نہیں۔ تو یہ ایک شرعی مسئلہ تھا۔ دوست نے مجھ سے پوچھا تو اس کا جواب میں نے آپ کو دے دیا ہے۔ تو ذرا اس کے اندر میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ امام کی اتباع جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نماز کے اندر اتباع کریں اور بعد از نماز فراغت اس امام کی مخالفت پہ اتر آئیں۔ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے، جس امام کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہو، بھائی نماز کے اندر تو اس امام کے آگے چلنے کی اللہ نے اجازت نہیں دی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے اجازت نہیں دی۔ میں یہاں پہ ایک باریک نقطہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، وہ نقطہ یہ ہے کہ نماز یہ احکام خداوندی ہے، عبادت خداوندی ہے، اور اللہ نے اپنی عبادت میں امام سے آگے جانے کا حکم نہیں دیا۔ جو رب کی عبادت ہے، جو رب کا معاملہ ہے، جو رب العالمین کو انسان سجدہ کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، ذرا یہ سننے والی بات ہے، میں بڑے ادب کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں کہ عبادت خداوندی میں اللہ نے اتنی سزا رکھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے فرمان سے جو عبادت خداوندی ہے، خاص عبادت اس اللہ وحدہ لا شریک کی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے معاملات میں اگر امام سے پہل کرو گے تو میں آپ کی شکل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی شکل گدھے جیسی ہو سکتی ہے، بلکہ ہو گئی۔ جو بھی ایسا کرے گا، امام نبوی کا وہ اشارہ دے گیا۔ اب ذرا غور کریں کہ جب عبادت خداوندی میں امام کی اتباع اتنا ضروری ہے تو پھر اشارتاً میں یہ کہہ سکتا ہوں، عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے کہ پھر بعد از نماز کے بعد امام کی مخالفت کرنا، دشمنی، عداوت، اس امام کے بارے میں برا بھلا کہنا، جس امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہو، جس امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہو، جو امام، اچھا یہ دیکھیے کہ اگر آپ اکیلے میں نماز پڑھو گے تو ممکن ہے کہ آپ کی قبول نہ ہو۔ یہ ممکن ہے نا، یہ ممکن ہے میرے بھائی کہ آپ کی نماز قبول نہ ہو۔ جب آپ امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر، آپ نے یہ کہہ دیا تو آپ کی وہ نماز یقیناً قبول ہے، کیونکہ آپ کی وہ جو نماز کی وہ سارا مقام ہے، جو بھار ہے، وہ امام صاحب نے اٹھا لیا۔ تو جو امام آپ کی آخرت کا بوجھ، عبادت کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھا
زیارت کر رہا ہوں۔ ناظرین کرام، یہ آج کا خوبصورت پیغام تھا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو دین کے پیغام میں، دین کی معاونت میں قرآن کریم کا جو حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو، ایمان کے اندر دین کے معاملات میں ایک دوسرے کی مدد کرو، معاونت کرو، ثابت قدم رہو۔ یہ قرآن کا پیغام ہے۔ قرآن کریم کے اس پیغام پہ عمل کرتے ہوئے اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ جن لوگوں کو اس مسئلے کا پتہ نہیں ہے وہ بھی جان سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ شرعی مسائل جان کر اس پہ عمل کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔